بھائی یہاں بھی امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں, جاپان میں بھی لوگ مرتے ہیں. آپ سمجھتے ہو جاپان میں نہیں مرتے, عمریں لمبی ہوتی ہیں عمریں لمبی, لیکن وہ بھی سڈنلی مرتے ہیں. جاپان میں ٹوکیو میں میرے سامنے حادثہ ہوا ہے جب میں ٹوکیو میں تھا. جاپان کے بارے میں مشہور ہے حادثات نہیں ہوتے, صرف ایک زلزلہ قدرتی حادثہ ہے. ایئر جہاز کھڑا ہوا ہے رن وے پہ, دوسرا جہاز اترا ہے ٹکرا گیا اس سے, جتنے اگلے جہاز میں پبلک بیٹھی ہوئی تھی سب کو اڑا دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب بتاؤ یار, وہ بول رہے وہ جو مرے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں یار کس سلسلے میں مر گئے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یعنی کھڑے کھڑے جہاز سے جہاز ٹکرایا آ کے. مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے. تو اس لیے بھائی اسلام نے ہم پر یہ احسان کیا, اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں نعمتیں مل جائیں ٹھیک ہے, نہیں ملیں تو بھی کیا ہے ٹھیک, نہیں ملیں تو کیا کرنا ہے. کتنی پیاری دعا سکھا دی, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کو اختیار ہے ہمیں خوش رکھے یا ٹینشن میں رکھے, یہ اللہ کے غلام ہے نا. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے, اللہ کی طرف جانا ہے. آج اگر ہم صبر کریں گے اس صبر کا ہمیں وہ بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا, یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے, ان کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا, کیا فضیلت یعقوب علیہ السلام کی, کتنی ٹینشنیں یعقوب علیہ السلام کو ملی ہیں. بس یہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو پہلی ٹینشن کیا ملی, وہ بچہ جو سب سے محبوب تھا وہ چھن گیا بچپن میں. آپ نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں, تو نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا, بلکہ کیا فرمایا صبر جمیل, میں کیا کروں گا صبر. پھر اچھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ گم ہو گیا. اس کے بعد جب ملنے کی امید ہوئی تو دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا, کنویں سے نکلے تو بازاروں میں فروخت کیا گیا, آپ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی اور اسی کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کتنی ٹینشنیں ہیں کہ نہیں ہے. آخر میں جب اپنے ابا سے ملاقات کا ٹائم آیا تو ابا سے کیا کہہ رہے ہیں, اخرج بی من السجن, میرے اللہ نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو, اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں کی زندگی سے اللہ نے آپ کو شہر کی زندگی عطا کی. کوئی ٹینشن والی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. کنویں سے نکلنے کا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. اور پھر کہہ رہے کہ میرے رب نے یہ احسان کیا, مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. یہ قرآن کیوں واقعات بیان کرتا ہے بھائی؟ غموں کو فیس کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے, اور ایک طریقہ دنیا پرستوں کا ہے واویلا کرنا, ہائے ہوئے کرنا, چیخو پکار کرنا, یہ ہو گیا ایسا ہو گیا. اس چیخو پکار سے وہ غم تو کبھی ختم نہیں ہوگا, لیکن جو اجر ملنا تھا وہ اجر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس نا انسان کا بچہ بننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں.